ہے کہ جو بھی بندہ مسجد میں آئے پہلے تو اعتکاف کی نیت کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ چاہے وہ بچے ہوں چاہے اور جوان وغیرہ لوگ ہوں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں، اور اگر کوئی نیک بات آپ تمامی حضرات کو بتائی جائے تو اس کو خاموشی سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس انداز سے تمامی حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہدائے کرب و بلا کی یاد میں سجائی ہوئی محفل کی آج تیسری نشست ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی مجلس میں خلیفہ اول افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کی عظمت کے حوالے سے قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں چند باتیں ہم سماعت فرمائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے مناقب اور ان کی عظمتیں بڑی بلند ہیں، لیکن جس بنیاد پر دنیا انہیں سب سے زیادہ یاد کرتی ہے، یا جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا محبوب آپ نے بنایا، جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے آپ کو یہ اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ بنیادی طور پر یاد رکھیے کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کا دعویٰ کرے، جب کوئی انسان کسی سے عشق کا دعویٰ کرے، تو عشق کا کمال، محبت کا کمال یہ ہے کہ محبوب اپنے محب سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، تمام چیزوں سے زیادہ اس سے محبت کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان محبت کا دعویٰ کرے اور جو ہے صرف زبانی دعویٰ کرے، اس کے پاس جو ہے کوئی ایسے اعمال نہیں ہوں
کہ وہ اپنے محبت کے دعوے پر دلیل کے طور پر پیش کر سکے. جب کوئی کسی انسان کے عمل میں یہ چیز ہوتی ہے تو پھر اس کی محبت اور اس کا عشق جو ہے ناقص و ناتمام ہوتا ہے، بلکہ ایسے محبت کو پھر کوئی یاد نہیں رکھتا. لہٰذا یہ پتا چلا کہ محبت کی انتہا یہی ہے، محبت کا کمال یہی ہے کہ جو انسان کسی سے محبت کرے تو پھر اس کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے، اپنا مال نچھاور کرنے، اپنی عزت نچھاور کرنے، بلکہ ہر اعتبار سے اپنے محبوب کے لیے وارنے کو جو ہے تیار ہو جائے. یہی عشق کا کمال ہے. اور یہ چیز اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں بہت وافر مقدار میں، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو رسول پاک کے نام کر دیا ہے. اور قرآن پاک میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں اس طرح کی بہت سی مثالیں جو ہیں ملتی ہیں جو ہمیں اس بات کو پروف کے طور پر پیش کرتی ہیں کہ کس طریقے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو ہے اپنی جان، اپنا مال، بلکہ سب کچھ حضور کی بارگاہ میں نچھاور فرما دیا. آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت سی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آیت کریمہ اور ان کی تشریحات آپ حضرات کے سامنے رکھ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق اور ان کی محبت کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جیسے کہ آپ دیکھیں دو باتیں ہیں کہ محبت کی انتہا یہ ہے کہ انسان اپنی جان اور اپنا مال دونوں چیزیں محبوب پر نچھاور کرنے پر جو ہے آمادہ ہو جائے. اور یہ باتیں انشاءاللہ تعالی آگے کی گفتگو میں کرنے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے اس کا پس منظر بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ لیل میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہ عن قریب کہ اسے جو ہے بدلہ دیا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. الذی یؤتی مالہ یتزکا کہ جو اپنے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے تزکیہ نفس کے لیے، تزکیہ مال کے لیے یا تزکیہ قلب کے لیے. اب اس آیت کریمہ کے تعلق سے مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. یاد رکھیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کئی آیتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتاری ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی گفتگو میں وہ تمام آیتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہوئے اب کس طور پر جو ہے اس کا پس منظر ہے اس کو سماعت فرماتے ہیں کہ جب نیا اسلام لوگوں کے درمیان ظاہر ہوا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار فرمایا لوگوں کے درمیان. بہت سے لوگ ان سے چھٹ گئے. سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں اگر کوئی تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. پھر ان کے ذریعے سے بہت سے لوگ جو ہے دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے، اسلام کے پٹے کو اپنے گلوں پر باندھنے لگے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کی بنیاد پر کئی حضرات اسلام سے وابستہ ہوئے. انہی میں حضرت جو ہے سیدنا طلحہ بھی ہیں، حضرت عثمان بھی، اور بھی کئی حضرات ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دولت سے نوازا تھا، انہیں مال و زر سے نوازا تھا، ثروت سے نوازا تھا، وہ جو ہے اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے. انہی میں سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اب تمامی حضرات کو پتا ہوگا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن بلکہ عتبہ جو ہے بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا. وہ آپ
آپ کا حضرت بلال کا جو ہے مالک تھا، حضرت بلال کا آقا تھا، وہ بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، بڑی مصیبتیں دیا کرتا تھا، بلکہ روایتوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب دن چڑھ جاتا تھا، دھوپ بہت زیادہ سخت ہو جایا کرتی تھی، دن میں دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہو جایا کرتی تھی، تو ایسے سچویشن میں، ایسے ماحول میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا آقا، ان کا مالک جو ہے بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، ریتیلی زمین پر، اور ایسی ریت کہ اگر اس کے اوپر گوشت کا روتڑا اگر ڈال دیا جائے تو وہ بھی اس کی تپش کی بنیاد پر بھون جایا کرتا تھا۔ ایسے عالم میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو ہے آقا تکلیفیں دیا کرتا تھا، کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو انہوں نے مانا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کو ایک خدا مانا تھا، ہمیشہ ان کی زبان سے عہد عہد کا نعرہ نکلا کرتا تھا، اس بنیاد پر ان کا آقا جو ہے انہیں بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، بڑی مصیبتیں دیا کرتا تھا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھی ایک غلام تھا، جو غلام بڑا ہٹا کٹا تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ تکلیفیں جھیل جھیل کر جو ہے بڑے لاغر ہو گئے تھے۔ اب حضرت بلال کا آقا وہ یہ چاہتا تھا کہ ان کو بیچ کر، ان کو جو ہے فروخت کر کے کوئی دوسرا غلام لے لیں، یا جو ہے ان کی قیمت جو ہے اپنے پاس حاصل کر لیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، ان کی مصیبت دیکھی نہیں گئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے اس عتبہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، عتبہ، ان بلال کو جو تو بڑی تکلیفیں دیا کرتا ہے، بڑی مصیبتیں دیا کرتا ہے، کیا تو چاہتا ہے کہ میں ان کو خرید لوں؟ جب یہ بات آئی تو عتبہ جو ہے اس نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، یہ تو کوئی کام زیادہ کرتے نہیں ہیں، ہمیشہ دین اسلام کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے، ان کو فروخت کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو غلام تھا، اس کے پاس تقریباً 10,000 دینار بھی تھے، حضرت صدیق کے غلام کے پاس 10,000 دینار بھی تھے اور بڑا ہٹا کٹا بھی تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ خریدنے کے لیے آئے تو عتبہ نے یہ گمان کیا کہ جو قیمت بھی ملے میں انہیں بیچ دوں گا۔ اب جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شدت دیکھی کہ وہ بڑے اتاولے ہو رہے ہیں ان کو خریدنے کے لیے، تو اس نے اپنے اعتبار سے قیمت بڑھا کر حضرت صدیق کے سامنے پیش کی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے تعلق سے روایتوں میں یہ آیا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے 10,000 یا 100 دینار، درہم نہیں بلکہ دینار، درہم کی قیمت کم ہوتی ہے، دینار کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 100 دینار اپنے پاس جو ہے جمع کر کے لے کے آئے کہ اگر اتنی قیمت بھی بلال کی ملے، بلال کی دینی پڑے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے اگر کوئی غلام خریدا یا بیچا جاتا زیادہ قیمت نہیں ہوا کرتی تھی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنے اعتبار سے 100 دینار لے کے آئے، اور ادھر سے جو ہے عتبہ جو کہ حضرت بلال کا آقا تھا، مالک تھا، اس نے کہا کہ میں ان کی قیمت جو ہے 30 دینار رکھتا ہوں، 30 دینار رکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے اپنے اعتبار سے قیمت بڑھا کر پیش کی، اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر 100 دینار لے کر آئے تھے تو 30 دینار دینے کی بات آئی تو بلال کا آقا عتبہ نے حضرت صدیق سے پوچھا کہ آپ جو ہے میں نے اپنے اعتبار سے زیادہ قیمت لگائی ہے، اس کے باوجود آپ کے تعلق سے سنا کہ آپ 100 دینار دینے پر راضی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں انہیں جو ہے اتنی بڑی قیمت پر اتنی بڑی رقم دے کر اس وجہ سے خرید رہا ہوں کہ یہ میرے آقا کا غلام ہے، یہ میرے آقا پر کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ میرے آقا کی
جو ہے نسبت پر ہمیشہ روتا رہتا ہے، یہ میرے آقا کی محبت میں ہمیشہ روتا رہتا ہے، اس بنیاد پر اس اتنی قیمت میں دینے کے لیے راضی ہوا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جب اتنی قیمت دے کر اچھا اتنی قیمت بھی دی اور حضرت سیدنا صدیق کا جو غلام تھا اس غلام کا تبادلہ بھی ہوا، یعنی وہ غلام ہٹا کٹا تھا، اس کے پاس 10,000 دینار بھی تھے، وہ تمام مالیت جو ہے عتبہ کو مل گئی حضرت بلال کے بدلے، اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے اعتبار سے رقم بھی پیش کی۔ یہ تمام چیزیں دے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو جو ہے آزاد کرایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات، اتنی بڑی رقم دینے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب حضرت بلال کو آزاد کروایا تو عتبہ نے اور دوسرے لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بلال کا کچھ احسان جو ہے وہ صدیق کے اوپر ہو، ورنہ کیا وجہ ہے اتنی بڑی قیمت خرچ کرنی، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی رقم دے کر جو ہے بلال کو جو لاغر ہیں، جو کمزور ہیں، ان کو آزاد کرا رہے ہیں۔ جب یہ بات آئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ میں دوں، بلکہ یہ تمام چیزیں میں نے جو کی ہیں، میں نے جو تمام دولت ان پر لٹائی ہے، ان پر خرچ کیا ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان تمام آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے اوپر کسی کا ایسا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جائے، بلکہ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، بلکہ انہوں نے جو مال خرچ کیا ہے، انہوں نے جو دولت خرچ کی ہے، انہوں نے جو ثروت خرچ کر کے اس غلام کو آزاد کیا ہے، اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات کے ذریعے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اس شان کو بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور بھی کئی باتیں ہیں جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیان فرمایا۔ جیسے کہ ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرے اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، کہ انہوں نے جو ہے اپنے صاحب اپنے دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کھائیے، پریشان نہ ہوئیے، ٹینشن مت لیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو دلاسا دلایا اور یہ پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرما دیا ہے۔ اب دیکھیں اس کا پس منظر کیا تھا کہ جب ہجرت کا موقع ہوا، غار ثور میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے، حضرت صدیق پہلے داخل ہوئے۔ احادیث میں بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جو پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کرتی ہے، متعدد طرق متعدد سندوں کے ساتھ یہ جو واقعہ جو ہے احادیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، جس میں یہ ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلے غار میں داخل ہوئے، آپ نے جو ہے تمام غار کو پہلے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد جو ہے جتنے سوراخ تھے تمام سوراخ کو الگ الگ کپڑوں سے بند کیا۔ تقریباً ایک سوراخ جو ہے ایسا بچ گیا کہ جس پر آپ نے اپنی جو ہے اپنے قدم مبارک کو رکھ دیا، اپنی ایڑی لگا دی، تاکہ اندر سے کوئی مضر یا تکلیف دہ چیز یا جانور جو ہے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند پر خلل نہ ڈال دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے آرام پر خلل نہ ڈال دے۔ جب اسی اثنا میں
میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سانپ نے آ کر ڈسا. سانپ نے آ کر ڈستے جیسے ہی ڈسا کچھ دیر کے بعد جو ہے اس کا زہر اتنا گہرا ہوا, اس زہر کا اتنا اثر ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا, پاؤں مبارک سوج گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گود میں آرام فرما رہے ہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آنسو موتی بن کر حضور کے رخسار پر گرتے ہیں. حضور بیدار ہو جاتے ہیں, حضور بیدار ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو کر کہتے ہیں کہ اے صدیق اکبر کہ کس بات نے تمہیں رونے پر مجبور کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ تم رو رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ کہیں غار کے اندر کوئی تکلیف دہ چیز نہ آ جائے کہ مکے والوں کو پتہ نہ چل جائے اور وہ آ کر جو ہے ہم پر حملہ نہ کر دے. ایک تو اس چیز کا قلق ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاؤں میں نے سوراخ پر رکھا تھا, اس سوراخ سے ایک سانپ نے آ کر ڈس لیا ہے. ڈسنے کی وجہ سے اس کا زخم ایسا گہرا ہو گیا ہے کہ پاؤں سوج گیا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلاسا دیا, لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اے میرے پیارے دوست, اے میرے پیارے ساتھی, آپ غم نہ کیجئے, آپ پریشان مت ہوئیے, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے الگ الگ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اپنا لعاب دہن اس زخم پر رکھا اور ہاتھ سے جو ہے اس کو مل دیا. اتنا کرنا تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سارا زخم دور ہو گیا, سارا زخم کافور ہو گیا. اب آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس طریقے سے آپ نے جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے آرام, حضور کی نیند اور حضور کے جو ہے آرام پر اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار ہو گئے کہ ہماری جان جاتی ہے جائے, ہمیں تکلیف پہنچتی ہے پہنچے, ہمیں پریشانی ہوتی ہے ہو جائے, لیکن حضور کے آرام پر خلل نہیں ہونا چاہیے, حضور کے نیند کو جو ہے خلل نہیں ہونا چاہیے. اس طریقے سے آپ نے جو ہے جان بھی حضور کی بارگاہ میں نچھاور کرنے کو جو ہے قبول کر لیا. تبھی تو امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ صدیق بل کے غار میں جا اپنی دے چکے, صدیق بل کے غار میں جا اپنی دے چکے, اور وہ بھی حفظ جاں جو فروز غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں نے جو گفتگو کی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ جب کسی انسان کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب اپنے محب پر اپنی جان نچھاور کرنے اور اپنا مال نچھاور کرنے پر تیار ہو جائے. تو جان نچھاور کرنے کا واقعہ جو اب اگر کسی کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق کی زندگی میں سب سے اتم درجے پر, سب سے کمال درجے پر ہمیں ملتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں مال کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں. جنگ تبوک کا موقع ہے, بلکہ ہر جنگ کے موقع پر آپ نے جو ہے اپنا مال خرچ کیا ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا, لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تنگی کا زمانہ ہے, تنگی کی حالت ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ مال تھا, میں نے یہ گمان کیا, میں نے یہ خیال کیا کہ اس مرتبہ میں نیکی کے معاملے میں سیدنا صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس جو مال ہے الحمدللہ بہت زیادہ مال ہے, میں جو ہے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں صدیق سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے, گھر میں جتنا سامان تھا تمام سامان کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد تمام کو آدھا کیا, آدھا کرنے کے بعد جو ہے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیا, ایک حصہ حضرت
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور یہ سوچنے لگے، یہ گمان کرنے لگے، دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ اس مرتبہ میں نیکی کے معاملے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب انہوں نے جو ہے اس طرح کیا، کچھ دیر کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی اپنے اعتبار سے تمام مال لے کر آئے، جو کچھ بھی تھا وہ لے کر آئے، حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، صدیق اتنا سارا سامان لے کے آئے ہو، اتنا سارا مال لے کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ گھر کے لیے کچھ چھوڑا بھی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر پہ ابھی کوئی مال و دولت نہیں ہے، میرے گھر پر ابھی کوئی دولت و ثروت نہیں ہے، جو کچھ بھی میرے گھر پر ابھی بچا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یعنی میں نے گھر پر جو کچھ بھی چھوڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، اس کے علاوہ گھر کے تمام چیزوں کو آپ کی راہ، آپ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا ہے۔ تب حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس چیز کو جو ہے کسی شاعر نے اپنے انداز میں فرمایا ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ صدیق اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت صدیق اکبر جو ہے شاعر کی زبان میں کہتے ہیں، بلبل کو پھول تو بلبل کو پروانے کو پھول تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے کا ایک واقعہ اور دیکھیں کہ جنگ بدر کا جو موقع ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کی تعداد ایسی تھی کہ بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ باپ اگر مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے۔ اس طریقے سے بہت سے جو ہے خاندان موجود تھے۔ انہی میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے کا بھی واقعہ جو ہے ملتا ہے۔ جنگ بدر کا موقع گزر چکا، گزرنے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان لانے کے بعد دونوں باپ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، محو گفتگو ہیں۔ گفتگو کے دوران حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، جنگ بدر میں ہمارا اور آپ کا مقابلہ تھا، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کے مقابلے میں سچویشن اور نوبت ایسی آ گئی کہ میں جو ہے آپ پر قابو پا چکا تھا۔ صرف اس بنیاد پر میں نے آپ پر وار نہیں کیا کیونکہ آپ کی محبت میرے دل میں جاگوزی تھی، باپ کے محبت کی بنیاد پر میں نے آپ پر وار نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ بچ گئے یا محفوظ رہے۔ اس وقت اب عشق کی تڑپ دیکھیے کہ حضور سے محبت کی کیا بات ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر اس وقت جو ہے سچویشن بدل جاتی اور میں تمہارے اوپر قابو پا لیتا تو میں تمہیں اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں چھوڑتا، جس طریقے سے تم نے باپ ہونے کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا، بلکہ اگر سچویشن الٹی ہو جاتی تو میں تمہارے اوپر جو ہے دشمن رسول ہونے کی وجہ سے، مخالف رسول ہونے کی وجہ سے، کافر ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر تلوار کا وار کر دیتا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی کئی آیتیں کریمہ ہیں نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یہ پوری آیت کریمہ ہے جس میں محبت الہی اور محبت رسول کی جھلک جو ہے دکھائی گئی ہے کہ سچا مومن محبت الہی اور محبت رسول کا دعویدار ایسا ہے کہ وہ کسی غیر سے محبت نہیں رکھتا، دشمن رسول سے کبھی محبت نہیں رکھتا، چاہے وہ اس کا باپ ہو یا بیٹا ہو یا کوئی بھائی ہو یا بلکہ خاندان کا کوئی فرد ہو۔ اور اس آیت کریمہ کی جھلک جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر اپنے خاندان کا کوئی بھی فرد ہو، تمام کو حضور کے نام پر لٹانے اور نچھاور کرنے پر آمادہ ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بہت بڑی ہے۔
بلکہ وہ جو آیت کریمہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اچھا آپ یہاں پر دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کئی جگہ متقیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہاں پر اسی آیت میں دیکھیں، جیسے اس آیت میں کریم اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اسی طریقے سے دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ وہ جو پہلی آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں پیش کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اس میں بھی جو آپ دیکھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں پر بھی جو ہے گرامیٹیکلی لفظ جو ہے اس میں تفضیل کا استعمال ہوا ہے، اور پہلی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت صدیق کی شان بیان فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس میں بھی جو ہے اس میں تفضیل کا استعمال ہوا ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ دونوں آیتوں سے مراد جو ہے حضرت صدیق کی ذات ہے۔ اب ان آیات سے اور دوسری آیت کریمہ سے مفسرین کرام بلکہ تمام ائمہ اہل سنت کا اجماع اس بات پر ہے، تمام ائمہ اہل سنت کا بلکہ تمام صحابہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے مقام والا ہے تو وہ حضرت صدیق کی ذات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی گفتگو میں کچھ اور بات کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اب وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ وہ جو کہ سچائی کے ساتھ آیا، وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، دونوں چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ نے، کہ جو سچائی کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، دونوں لوگ متقی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ کے پس منظر کے حوالے سے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج پر تشریف لے جانے کے بعد جب واپس آئے تو آپ نے لوگوں کو اور دوسرے کفاران مکہ اور مشرکین مکہ اور دوسرے لوگوں کو بیان کیا کہ میں نے رات کے ایک چھوٹے حصے میں، ایک چھوٹے سے پل میں، یہاں سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان، آسمان سے ساتوں آسمان، وہاں سے سدرہ، سدرہ سے لامکہ، لامکہ سے حضور کا دیدار، یہ تمام چیزیں میں نے کی ہے رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں۔ جب یہ بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسرے دن آ کر مکہ کے لوگوں سے کی تو بہت سے لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کر دیا، بلکہ ابو جہل جو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، اس نے یہ سوچا، اس نے یہ گمان کیا کہ حضور کو ماننے والے لوگوں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کوئی حصہ لیتا ہے تو وہ صدیق لیتے ہیں، اور انہیں ان سے جو ہے روح گردانی کرانے کا، ان سے دور کرنے کا بہترین موقع ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا ہے کہ جس پر کوئی جلدی بھروسہ نہیں کرے گا، یہ واقعہ ہی ایسا ہے کہ اس پر کوئی جلدی اعتماد نہیں کرے گا، کیونکہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر تقریباً 1 مہینے کا ہے۔ پھر اب صرف اتنی سی بات نہیں ہے، وہاں سے آسمان کی بات، آسمان سے ساتوں آسمان، ساتوں آسمان سے لامکہ، یہ تمام واقعات جو ہے رات کے ایک پل میں ہو اور ہم اس کو مان لیں، ہم اس کی تصدیق کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا حضرت صدیق کی بارگاہ میں جو ہے ابو جہل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم محمد کو بڑا مانتے ہو، تمہارے محمد نے آج بڑا دعویٰ کیا ہے، تمہارے جو ہے محبوب نے بہت بڑا ایسا دعویٰ کیا ہے، میں سوچتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ تم اس دعوے کو سن کر جو ہے اس کا انکار کرو گے، تم بھی ان سے دور ہو جاؤ گے۔ جب حضرت صدیق نے دریافت کیا اچھا بتاؤ تو صحیح وہ واقعہ کیا ہے، وہ دعویٰ کیا ہے، جب حضرت صدیق نے یہ بات کہی ابو جہل نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ تمہارے محمد اس طریقے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں جو ہے وہ پورا سیر کراتے ہیں، میں تو یہ مانتا ہوں کہ یہ ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یا ایسا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کی بات آئی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بلا جھجک بول اٹھتے ہیں، بلا جھجک فرمانے لگتے ہیں اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو ضرور سچ کیا ہے۔
جب یہ بات ہوئی تب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آیت کریمہ نازل فرمائی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو کہ سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ تمام کے تمام جو ہے متقی لوگ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اب آئیے قرآن پاک کی آیات اور تفاسیر کے ذریعے سے ہم نے ابھی تک جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان سماعت فرمائی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے جو ہے آیات کریمہ نازل فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے اور واقعات کے ذریعے سے کچھ باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کے تعلق سے ہمارے نبی نے بہت سی احادیث بیان فرمائی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر کی ذات ہوگی۔ اس سے بڑی اور کیا شان ہو سکتی ہے کہ جس جنت کے لیے تمام کے تمام لوگ جو ہے ہم دنیا میں آئے ہیں، جس جنت کے حصول کے لیے ہمیشہ ہم جو ہے نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اس جنت کی بشارت ہمارے نبی جو ہے اپنے محبوب کو اسی وقت دے رہے ہیں کہ میرے ماننے والوں میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا یہ میرا محبوب، یہ میرا پیارا صدیق جنت داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے۔ اب یہاں پر ایک بات دیکھیں، کئی روایتیں ہیں حضرت عمر کے حوالے سے، دو روایتیں کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق کا ایک دن اور ایک رات میری زندگی کے تمام اعمال سے بڑھ کر ہے۔ حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، حضرت عمر جو کہ اتنے بڑے خلیفہ، اتنے بڑے مقام والے، اتنے بڑے مرتبے والے، اس کے باوجود حضرت صدیق کی شان اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ صدیق کا ایک دن اور ایک رات کا عمل میری زندگی کے تمام اعمال سے بڑھ کر ہے۔ پھر آگے خود فرماتے ہیں کہ ان کے رات کا وہ والا واقعہ کہ جس میں حضرت سیدنا صدیق ہجرت کے وقت حضور کے ساتھ تشریف فرماتے، حضور کی معیت میں تھے، حضور کی خدمت میں تھے، تو ان کے رات کا وہ پورا واقعہ میری زندگی کے تمام اعمال سے افضل ہے۔ ایک تو بات یہ فرمائی، اب اسی طریقے سے حضور کی محبت بھی حضرت صدیق سے دیکھی کتنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہی سے یہ روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صدیق اور میرے درمیان کچھ باتوں میں جو ہے چپقلش ہو گئی، یعنی ان کا اور میرا، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کسی بات میں ہمارا اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا یا لفظی جنگ ہو گئی جس سے ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے۔ بلکہ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق نے معافی بھی مانگی۔ حضرت سیدنا صدیق بڑے نرم دل تھے، بہت بڑے نرم دل، بلکہ حضور نے فرمایا ہے اپنی حدیث میں کہ میری امت میں سب سے زیادہ نرمی اختیار کرنے والا نرم دل کوئی انسان ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بہت زیادہ نرم دل تھے، بڑے نرم دل تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے معافی مانگ لی کہ عمر مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اس رویے کو حضرت عمر نے قبول نہیں کیا، معاف نہیں کیا۔ اب اسی اسنا میں حضرت صدیق جو ہے وہاں سے اٹھ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں ناراض ہو کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا ہم دونوں کے درمیان معاملہ ہو گیا، میں نے ان سے معافی بھی مانگی، اس کے باوجود انہوں نے معافی نہیں دی، تو میں ناراض ہو کر جو ہے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ بات ہوئی تو حضرت کچھ ہی اچھا، حضرت عمر بہت سخت مزاج تو تھے ہی، لیکن اچھا ایک انشاءاللہ کچھ باتیں آگے کل کی نشست میں بتاؤں گا حضرت عمر کے تعلق سے۔ تو اب فوراً حضرت عمر جو ہے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضور کا چہرہ جو ہے تمتمایا ہوا تھا، گرم تھا،
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی ظاہر ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے بڑے ناراض تھے اس معاملے کو لے کر. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دو زانو ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صدیق کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا میرا, میں اگرچہ ناراض ہو گیا لیکن غلطی میری ہی تھی, مجھے اسے ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں ابھی آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, ان سے بھی معافی مانگتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ میری اس لغزش کو معاف فرما دے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے. اتنی سی بات ہو گئی. سب سے اہم بات جو حضور نے بیان فرمائی نا, وہ آگے بیان فرمائی کہ اب یہاں پر دیکھیے کہ حضرت صدیق کے معاملے کو دیکھ کر حضرت عمر پر حضور تل ملائے تھوڑا, تو جو ہے ظاہری طور پر کسی بھی انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی وجہ کیا ہے. میں بھی حضور سے بڑی محبت کرتا ہوں, اس کے باوجود صدیق کی محبت میرے اوپر جو ہے بڑی ہے کہ حضور مجھ پر گرم ہو رہے ہیں یا حضور مجھ سے تل ملائے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے حضرت عمر کے ذہن میں اس طرح کی بات آئی, تب اس وقت حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے زبان میں ارشاد فرمایا. حضور فرماتے ہیں, عمر, جب سب سے پہلے میں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی, میں نے لوگوں کے درمیان اسلام کا اظہار کیا تھا, وحدانیت کا اظہار کیا تھا, تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا, تم لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا. سب سے پہلے اگر مجھ پر کسی نے ایمان لایا تھا, سب سے پہلے مجھے کسی نے اپنا نبی مانا تھا, اپنا محبوب مانا تھا, وہ صدیق کی ذات تھی. تو یہی بات ہے نا کہ جو انسان پہلے سے محبوب ہو, جو انسان پہلے سے آپ کا مصاحب ہو, جو آپ کا پرانا دوست ہو, نئے دوست کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو دور نہیں کر سکتے, اور یہ چیز فطری ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا اظہار جو ہے حضرت عمر کے سامنے بیان فرمایا تھا. بہت سی باتیں ہیں حضرت صدیق کی شان کے حوالے سے. آخری حدیث آپ کے سامنے گفتگو رکھ کر اپنی گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا, اس کے بعد چند مسائل بیان کروں گا. بہت سے شان کے تعلق سے حدیثیں ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آسمان کھلا ہے, چاندنی رات ہے. حضرت عائشہ چاندنی رات میں تاروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, دنیا میں کوئی شخص ہے جس کی نیکیاں تاروں کے مانند ہیں؟ کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں جس کی نیکیاں تاروں کے مانند ہیں؟ جس نے آسمان میں تارے ہیں اتنے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں. حضرت عمر, حضرت رسول پاک نے فرمایا, اتنی نیکیاں عمر کی ہیں. اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر کی ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت عائشہ بیٹی ہے صدیق کی, اور جب باپ کا نام نہیں سنا, اس خیال تھا کہ میرے باپ کا نام آئے گا کیونکہ میرے باپ سے میرے رسول بہت محبت کرتے ہیں, اس طرح کی بات تھی, لیکن نام نہیں سنا, رنجیدہ ہو گیا دل, رنجیدہ ہو گیا, قلب ہو گیا, کاش میرے والد کا نام آتا. تب حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, کیا میرے والد صاحب نہیں ہیں نیکیوں میں آگے حضرت عمر سے؟ تب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, عائشہ رنجیدہ خاطر مت ہو, قلق مت پیدا کرو اپنے دل میں, پریشانی مت پیدا کرو اپنے دل میں. آسمان کے تاروں کے برابر اگر عمر کی تمام نیکیاں ہیں تو یاد رکھو عمر کی زندگی کی تمام نیکیاں تمہارے والد صدیق کی ایک نیکی کے برابر. یعنی حضرت عمر کی تمام زندگی کی نیکی تمہارے والد کی صرف ایک نیکی کے برابر ہے. یہاں سے حضرت سیدنا صدیق کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے. اسی وجہ سے ان احادیث کی بنیاد پر یاد رکھیے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق صادق, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مصاحب غار ثور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو افضلیت کا مقام و مرتبہ حاصل ہے. اب اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھیں.
قرآن پاک میں وہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی پیش کی آپ تمامی حضرات کے سامنے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، تو یہاں پر صاحب سے مراد حضرت صدیق کی ذات ہے، تو صاحب صحابی صاحب ہی سے بنا ہے، لہٰذا یہاں سے یہ پتا چلا کہ لفظی طور پر صحابی کا لفظ اگر کسی شخصیت کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ حضرت صدیق کی ذات ہے، لہٰذا یہ الفاظ جو ہیں قطعی الدلالہ ہیں، قطعی ہیں، اب کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی بنیاد پر جو ہے صحابی جب یہ قطعی الدلالہ ہو گیا لفظ حضرت صدیق کے لیے، لہٰذا اب اگر کوئی حضرت صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا، کس چیز کا؟ صحابیت کا انکار کرے گا کہ ہم اس کو صحابی نہیں مانتے، تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کو صحابی کا لقب دیا ہے، صحابی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے۔ شیعہ حضرات کے تعلق سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا، وہ حضرت صدیق کو صحابی کی بات کیا، وہ تو کہتے ہیں ہم صدیق عمر کے ایمان میں بھی جو ہے شک کرتے ہیں کہ ان کو وہ ایمان والے ہیں بھی کہ نہیں، تو اس طرح کے عقائد کی بنیاد پر وہ لوگ جو ہے اسلام سے اور ہم سے جو ہے دور ہوئے، یاد رکھیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد اچھا دیکھ، ایک تو بات یہ ہو گئی کہ یہ لفظ قطعی الدلالہ ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر کسی جو ہے حضرت سیدنا صدیق کے صحابیت کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اب وہ قطعی الدلالہ ہے، اس کی بنیاد پر کوئی ان کے صحابیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ کچھ اشارات ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ بہت سی روایات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا جو حکم دیا گیا تھا وہ کس کی طرف سے دیا گیا تھا؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا، خدا تعالیٰ کا حکم جو تھا اسی کو مانتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، اور ساتھ میں کس کو لیا؟ حضرت سیدنا صدیق کو۔ تو یہ اس بات کو درشاتا ہے جبکہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے مصاحب اور بھی موجود تھے، خونی رشتہ دار بھی موجود تھے، کسی کو نہیں لیا ساتھ میں غار ثور کے لیے یا سفر کے لیے، اگر کسی کو ساتھ لے رہے ہیں تو سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ سیدنا صدیق اکبر کو اس معاملے میں ساتھ لیا گیا، لیکن افضلیت جو ہے وہ کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے۔ تو یاد رکھیے افضلیت حضرت علی کی کسی بھی معاملے میں نہیں ہے بلکہ حضرت سیدنا صدیق کی ہے۔ کئی باتیں ہیں، ایک بات سنیے، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت کریمہ سورہ لیل کی آخری آیات جن کو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق کا لقب سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ اتقا، یعنی سب سے عظیم اگر کوئی ہے وہ سب سے بڑا متقی ہے، تو اس میں حضرت سیدنا صدیق کا لقب جو استعمال کیا گیا ہے وہ اتقا، یعنی سب سے بڑا متقی۔ اور آگے کی آیت میں ہے کہ ان کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا صرف اس معاملے میں نہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں رسول کا یا اللہ کا احسان نہیں تھا حضرت صدیق پر، بلکہ حضرت صدیق تو ایمان بھی لا رہے ہیں، سب سے پہلے لے کے آ رہے ہیں حضرت سیدنا صدیق کا، بلکہ حضور کی حدیث ہے کہ جو مال کے معاملے میں دینی معاملات میں جو نفع مجھے صدیق کے مال نے پہنچایا کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا، یہ اس طریقے کا احسان حضور نے خود بیان فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے احسان کا انکار کیا حضرت صدیق کے لیے، صدیق افضل ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ یہیں پر اگر آپ حضرت علی کی ذات کو دیکھیں، حضرت علی پر بہت سے احسانات ہیں ہمارے نبی کے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے بچپن میں پوری پرورش حضور نے فرمائی، تو مالی اعتبار سے بھی، پرورش کے اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی بہت سے احسانات حضرت علی کے اوپر رسول پاک کے ہیں۔ بہت سے لوگ اس آیت کریمہ سے
حضرت علی کو مراد لیتے ہیں کہ یہاں اتقا سے مراد حضرت علی کی ذات ہے، لہٰذا علی سب سے اونچے اور افضل ہیں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتا چلا کہ احسان کا جو انکار کیا گیا ہے وہ صدیق کے لیے ہے، ورنہ احسانات حضرت علی کے اوپر حضور کے بہت سارے ہیں۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پر اتقا سے مراد جو ہے حضرت صدیق کی ذات ہے، کیونکہ حضرت صدیق پر کسی کا احسان نہیں تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت والجماعت کا مسلک و مشرب یہی ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کا ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت صدیق کا۔ یعنی جو ترتیب ہم تمام خطبے میں یا دوسرے چیزوں میں سنتے ہیں وہی ترتیب جو ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک و مشرب ہے، اسی پر ہمیں جمے رہنا ہے، اسی پر ہمیں چمٹے رہنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہیں اس معاملے میں وہ افضل ہے، اس معاملے میں وہ افضل ہے، نہیں، بلکہ تمام معاملات میں حضرت صدیق افضل ہیں۔ اچھا، کسی صاحب نے جو ہے سوال کیا تھا کہ حضرت یہ تعزیہ کے تعلق سے جو ہے اہل سنت والجماعت کی بہت سے ایسے ماننے والے لوگ جو گاؤں دیہات کے ہوتے ہیں وہ جو ہے تعزیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے تعزیہ کے تعلق سے سب سے پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تعزیہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ تعزیہ کی حقیقت کیا ہے؟ اصل جو ہے جس کے جواز کا حکم دیا گیا ہے، جس طریقے سے آپ مدینہ منورہ کا نقشہ اس طریقے سے بنائے ہیں یا مکہ مکرمہ یا چھوٹا سا نقشہ کسی بھی درگاہ وغیرہ کا بناتے ہیں، یہی ہے اصل تعزیہ کی حقیقت، اتنا ہی بنایا جائے اور اس کا ادب اور اس کی تعظیم کی جائے، بس اتنی سی بات۔ جس طریقے سے آپ کسی بھی نقشے کا جو ہے متبرک نقشے کا کرتے ہیں اتنی سی بات، لیکن اس کے بالمقابل جو ہے بڑے بڑے مینارے بنانا یا کوئی اور جو ہے چیز بنانا، اس کو لے کے علاقے میں پھرانا اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے اس کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ لنگے پاؤں آپ جو ہے اس کے تعظیم میں، اس کے ادب میں علاقہ گھوم رہے ہیں، عورتیں جو ہے اس میں چل رہی ہیں، اس کا کوئی ثبوت اسلام میں اور شریعت میں نہیں ملتا، بلکہ اس کی حقیقت اگر آپ کو جاننی ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ سب سے پہلے تعزیے کی ایجاد جو ہندوستان میں کسی نے کی تھی وہ تیمور لنگ بادشاہ تھا جو کہ شیعہ تھا، اس نے اور اس کے مصاحبوں نے جو ہے آ کر اس کی رواج ڈالی اور دھیرے دھیرے کر کے وہ علاقے میں پھیل گیا اور ہمارے درمیان پہنچ گیا۔ یاد رکھیے ہم اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ اعتدال کے ساتھ رہیں، صحابہ سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں، اور کسی کی بھی محبت میں ایسا غلو نہ ہو کہ دوسرے کی توہین یا دوسرے کی تضحیک ہو، اس چیز کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو